شریف میں ہے، مشکات المصابیح کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حاضرین کرام، آج کا عنوان ہے نص قرآنی سے درود شریف کی اہمیت. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجو. حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کے شروع میں لفظ انا ہے، اور اہل عرب لفظ انا کو اس کلام میں استعمال کرتے ہیں جس کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو، یعنی کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. سامعین اکرام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، زمانہ حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہی رہیں گے. اور بارگاہ الہی سے ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجو تاکہ زیادہ سے زیادہ رحمت حضور پر نازل ہو. سوال اس میں یہ ہے کہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے حاصل نہ ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تو پہلے بھی رحمت نازل ہو رہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی فقیر کسی سخی کے در پر مانگنے کے لیے جاتا ہے، اس کی اولاد، اس کے گھر والوں، اس کے اہل و عیال ان کی خیر مانگتا ہے، مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی تہذیب والا بیکاری ہے، تو خوش ہو کر مالک اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے. گویا کہ بارگاہ الہی سے ہمیں یہ حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو جب تم میری بارگاہ میں آؤ، کیونکہ ہم اولاد سے پاک ہیں، تو ہمارا حبیب ہے، میرے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہو، اور جو رحمتوں کی بارش اس ذات پر ہو رہی ہے اس میں سے ایک چھینٹا تم پر بھی مار دیا جائے گا. امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اور یہ بھی تنبیہ کر دی گئی
کہ ہے درود و سلام پڑھنے والے یہ خیال کبھی نہ کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں ہمارے مانگنے پر موقوف ہیں، حضور کو ہمارے درود و سلام کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ درود و سلام پڑھنے والے کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، ایسا کہ حدیث شریف میں ہے، مشکات المصابیح کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عشر صلوات، اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ درود شریف پڑھنے سے وہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سامعین اکرام، نمازوں کے لیے اوقات مقرر ہیں اور رکھتے ہیں وہ بھی طے ہیں، حج کا بھی وقت مقرر ہے، اسی طرح روزے رمضان کے اندر ہی فرض کیے گئے ہیں، اور مال کے نصاب پر سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن درود و سلام پڑھنے کے لیے نہ کوئی دن اور نہ کوئی وقت نہ کوئی جگہ مقرر ہے، بلکہ صلو علیہ، تم حضور پر چاہے صبح پڑھو، دوپہر کو پڑھو، شام کو پڑھو، رات کو پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلو، جو لفظ صلو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مقید نہیں کیا، یہاں کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ مطلق ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، کہ ہے ایمان والو تم جب چاہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ بندہ جس مجلس میں ہو، تو جس بھی مجلس میں ہو، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے، اور سننے جو پڑھنے والے اس پر بھی اور سننے والے دونوں پر یہ واجب ہے، حضور کا ذکر آئے، حضور کا نام آئے تو ایک مرتبہ وہ حضور پر درود و سلام پڑھے، یہ اس پر واجب ہے، اور اگر زیادہ مرتبہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے مستحب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔